الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت پیارا سلسلہ شروع کیا ہے اور لوگوں کی تربیت کے لحاظ سے اور بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بہت ہی اچھا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سلسلے کو تا قیامت صبح قیامت تک جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پھول کی ایک خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایسی ہی جو بندہ گفتگو کرتا ہے اس سے بھی آپ یہی نسبت دے سکتے ہیں کہ کوئی گفتگو کرنے والا، کوئی بات کرنے والا آپ کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ لمحے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے لمحات ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ تو جیسے ہر انسان ایک عمارت میں اپنا رنگ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی گفتگو کرنے والا اپنے سامعین کو بھی اچھی اچھی باتیں بتا کر اس میں ایک رنگ بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے چونکہ یہ تربیت کے لحاظ سے ہے، ذکر کے لحاظ سے ہے، تو سب سے پہلے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جب اسے اپنی پہچان نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا اسے عرفان نصیب ہوگا۔ اگر آپ اپنے اس لفظ پہ غور کریں کہ لفظ انسان جو ہے، اس کا جو مادہ ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، تو اس پہ اگر غور کریں تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے نون سین ہا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے نسیحہ، نسیحہ منسیہ، اس کا مطلب ہے بھول چوک، کہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے انس سے نکلا ہے جس کا معنی ہے محبت۔ تو اگر آپ اس دونوں لفظوں پہ غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں لفظ انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں موجود نظر آتے ہیں، اور اس میں کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں، کسی مسلک کی کوئی تفریق نہیں، کسی جنس کی کوئی تفریق نہیں، کسی عمر کی کوئی تفریق نہیں۔ ہر انسان میں یہ دونوں چیزیں با اہتمام پائی جاتی ہیں کہ وہ بیک وقت اس میں بھول چوک بھی پائی جاتی ہے اور اس میں محبت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو پھر آگے اگر اس سے پھر مزید آگے چلیں تو انسان کا جو نام ہے، ہر انسان کا جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کسی نام کا مظہر ہوتا ہے، اور یہ بات انسان کو تب پتہ چلتی ہے جب انسان کو علم العادات کا ادراک ہو، علم جفر کا ادراک ہو، علم العادات کا ادراک ہو، تو انسان کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسماء جو ہیں، صفاتی اسماء ہے، ان کا مظہر ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس کا نکالنے کا کہ آپ اپنے نام کے عدد نکالیں گے اور ان نام کے عدد کو اللہ تعالیٰ کے جو نام کے عدد ہیں اور جو صفاتی نام کے اس کے ساتھ ملائیں گے، اور دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ایسے نام ہوں گے کہ جو آپ کے نام کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے جو بات آپ کو لینی ہے، حاصل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے اسم کا کوئی معنی بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا کوئی معنی بھی ہوگا، اور وہ معنی جو ہے وہ آپ اپنے اندر تلاش کریں، اور وہ صفت اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں پائی جاتی تو اس کا ادراک حاصل کریں، اور وہ صفت اچھی جو صفت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ علم العادات کا بس میں آپ کو اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ اتنی بلند چیز ہے اور اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ ویسے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں
تو بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے سامنے اجاگر نہیں ہوں گی، لیکن علم العادات کے لحاظ سے قرآن پاک کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اور انوارات و تجلیات نظر آئیں گی۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک دیریہ آیا، اس نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور پورا قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس نے قرآن پاک میں نعوذ باللہ من ذالک ایک نقص تلاش کیا، کمزوری تلاش کی، اور وہ اس کے اپنے عقل کے لحاظ سے تھی، ورنہ قرآن پاک میں کوئی نقص نہیں آ سکتا، کوئی کمزوری اور کجی آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے دیکھا کہ پورے قرآن پاک میں اسے واقعہ کربلا نہ ملا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ واقعہ کربلا اس کو پورے قرآن پاک میں نہ ملا۔ الحم شریف سے لے کر والناس تک اس نے پڑھ لیا، لیکن کہیں بھی واضح طور پہ اس کو واقعہ کربلا کا کوئی معنی، کوئی مفہوم نظر نہ آیا۔ تو وہ حضرت پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر خشکی اور تری کا علم موجود ہے، لیکن میں نے پورے قرآن پاک کو پڑھا، اس میں واقعہ کربلا نہیں لکھا ہوا۔ تو حضرت پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں علم عطا کیے تھے، ظاہری علم بھی تھا اور باطنی علم لدنی بھی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کوئی آیت پڑھو قرآن پاک کی، تو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں واقعہ کربلا موجود ہے۔ تو اس نے اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ہی خاموش ہو جاؤ، اور آپ نے فرمایا کہ تم امام حسین کے عدد نکالو، کرب و بلا کے عدد نکالو، اور یہ جو واقعہ تھا یہ سن 61 ہجری میں ہوا تھا، عیسوی ہجری میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان ساروں کو جمع کرو۔ جب اس نے جمع کیا تو اس کے اعداد جو تھے وہ تھے 786۔ تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ کے اندر ہی واقعہ کربلا سارا موجود ہے، اور تم کہتے ہو قرآن پاک میں موجود نہیں۔ تو یہ علم العادات ہے کہ علم العادات کے لحاظ سے آپ کو کافی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو آپ کے سامنے عام طور پہ سامنے نہیں آتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے، میں بہت زیادہ محظوظ ہوا ہوں، اور یہ ایسی ہے جیسے آدمی کہے کہ انہوں نے پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ لیکن ہر آدمی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا۔ تزکیہ نفس کے لیے جو چیز دوسرے حوالے سے آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آدمی 3 چیزوں پہ عمل کر لے تو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ زبان پہ کنٹرول، کہ زبان کا جو استعمال ہے وہ صحیح ہو۔ دوسرا کم کھانا، اور تیسرا گوشہ نشینی۔ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ سمجھ لے جیسے چوک ہوتا ہے تو اس چوک سے مختلف راستے جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اپنے انداز سے بتائی بات، اور وہ بھی برحق بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انسان کی عبادت میں، ریاضت میں اس چیز کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ عقل حلال صدق مقال، کہ آپ کے منہ میں جو نوالا جائے وہ حلال کا ہو، اور آپ کے منہ سے جو بات نکلے وہ سچ ہو۔ اور دین میں آگے بڑھنے کے لیے پہلی جو چیز ہے وہ معلومات یا علم ہے۔ جب تک آپ کو دین کا علم نہیں ہوگا تو آپ تصوف کے راستے میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ دین کا علم جاننا، اس پہ عمل کرنا، اس کی صحیح پہچان رکھنا، یہ بنیادی چیز ہے جس کے بعد انسان اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہے۔ اور علم جو ہے اس سارے کو اگر ایک بکس میں بند کر دیں اور اس کی ہیڈنگ دیں بھئی علم کیا ہے، تو سارا علم جو ہے وہ معلومات کی دنیا ہے۔ یعنی علم کیا ہے؟ معلومات کی دنیا ہے۔ لیکن جب تک آپ عمل نہیں کرتے تو اس وقت تک آپ اس کی اصل حقیقت سے دور رہتے ہیں۔ جب علم حاصل کرنے کے بعد آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے احوال کو دیکھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب کو اس وقت اس علم کا صحیح ادراک حاصل ہوتا ہے۔ اور جو تصوف ہے، روحانیت ہے، یہ جب اسی علم پہ عمل کرتی ہوئی ہے انسان اعمال میں مزید رنگ بھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان اعمال میں خلوص کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو روحانیت کا مقام جو ہے وہ بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور روحانیت میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ محسوسات کی دنیا ہے۔
روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً نماز میں لطف آ رہا ہے. جب آپ کوئی روزہ رکھتے ہیں، کوئی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک محسوس ہوتی ہے بات کہ واقعتاً اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو حساسیت ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی جب نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہوتا ہے، تو اس کو چھوٹی سی جو غلطی ہے یا خطا ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے کہ مٹی کا ایک جو ذرہ ہے وہ جب آنکھ میں چلا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہی ذرہ اگر انسان کے جسم پہ گر جائے تو انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کا آدمی مقرب بن جاتا ہے تو وہ معمولی سی لغزش اگر اس سے ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے انسان کی، جب انسان فسق و فجور میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دائماً در فسق ایسیاں ماندہ ایم، ہم کرینے نفس و شیطان ماندہ ایم، مغفرت دارد امید از لطف تو، زی آنکھ خود فرمودہ اللہ تک نہ تو. آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، دائماً در فسق ایسیاں ماندہ ایم. اگلے مصرے میں فرماتے ہیں ہم کرینے نفس و شیطان ماندہ ایم، کہ میں نے شیطان اور نفس کی اطاعت میں زندگی گزار دی. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، اگر یہ بات ہوتی تو پھر ولی کہاں سے بنتے. تو آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری بخشش فرما دیں گے. تو یہ جو زندگی ہے انسان کی، یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں رہتی ہے، خوف اور امید. انسان کبھی بھی اپنے اعمال پہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا متلاشی رہے. اور جو بچے یہاں علم حاصل کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ جیسے آدمی ایک باغ لگاتا ہے اور اس باغ میں جو پودے لگاتا ہے ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان سے پھل حاصل ہو، وہ ثمر بار ہوں، ان سے پھل حاصل ہو. تو یہ بچے جب یہاں سے پڑھ کے انشاءاللہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے، تو یہ اپنے اپنے علاقے میں اس نور کی شمع کو، اس علم کی شمع کو روشن کریں گے. اور جاہل اور عالم کی مثال ایسے ہے جیسے روشنی اور اندھیرا. آپ اندھیرے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس رنگ کا کپڑا ہے، اندھیرے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اندھیرے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس انداز سے آدمی کھڑا ہے. تو روشنی میں اس ساری چیزوں کا اشکارا ہو جاتا ہے. ایسے ہی علم اور جاہل کا مثال آپ لے لیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. اور ان کا کام ہے کہ آپ تک آواز پہنچا دینا، اور آپ کا کام ہے کہ ان کی آواز پہ لبیک کہنا. یہ جو آپ کو ماحول مل رہا ہے یہاں پہ، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ آئیں اور ان پہ احسان آپ کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ان کا احسان آپ پہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک ماحول مہیا کیا ہے جس ماحول کے ذریعے سے آپ اپنے گناہوں کا ازالہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ اس میں اور رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ماہ میں کسی نہ کسی معتبر شخصیت کو بلاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کے علم میں نقد اضافہ ہو جائے. جیسے آج آپ نے گفتگو سنی، مجھے بھی بہت اچھی لگی گفتگو آپ کی ڈاکٹر صاحب کی، کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ مشاہدہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر وہی باتیں جو آپ کے علم میں پہلے ہی ہیں دوبارہ بار بار وہی باتیں کی جائیں تو آپ ان سے اکتا جائیں گے. اور جب انسان کے علم میں نیا اضافہ ہوتا ہے تو آدمی محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور خصوصاً بالخصوص اس تربیت میں جہاں بڑے مستفیض ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے طلباء بھی مستفیض ہو رہے ہیں. اور کچھ ایسے ذہن ہوتے ہیں جو بات سن لیں تو وہ اپنے ذہن میں اجاگر رکھتے ہیں، اس بات کو نقش رکھتے ہیں. یہاں کی جو محفل ہے، آج کی محفل جو ہے، اس کا پورا مقصد تب حاصل ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے یہاں سے جو باتیں سنی ہیں یہ اسکول کا جیسے کام ہوتا ہے اور گھر جا کے کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی اس پہ عمل کر کے تو آپ اس محفل کا مل ڈال دیں گے. تو اب ہم کچھ دیر کے لیے ذکر کریں گے
چونکہ وقت بالکل تھوڑا سا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب حاضرین پہ اپنی مہربانی اور لطف و کرم فرمائے۔ ہم آخر میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، اور آپ سب نے ایک آواز کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کا نام بلند کرنا ہے، محبت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ہر ذکر کے بعد 3 دفعہ پورا کلمہ شریف کا ذکر ہوگا، لا الہ الا